بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہم اللہ کے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی نے ہماری ہدایت کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ دیکھتا، سنتا، بولتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، آدمی، جانور اور تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بے عیب ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ کوئی رشتہ دار، اور نہ اس کو ہم جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، اور نہ کوئی عضو ہے، نہ ہم جیسی کوئی شکل و صورت ہے، بلکہ وہ نور ہی نور ہے۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے، وہی مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا یا لڑکی دینا، بیماری یا شفا دینا، عزت یا ذلت دینا، سب اسی کا کام ہے، کسی نبی یا ولی یا غوث اور ابدال یا کسی فقیر اور پیر کا کام نہیں۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی نبی اور ولی، پیر اور فقیر یا بزرگ کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ محترم حضرات و خواتین،
یہ دینی و ایمانی بیان سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزت یا ذلت دینا سب اسی کا کام ہے، کسی نبی یا ولی یا غوث اور ابدال یا کسی فقیر اور پیر کا کام نہیں۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی نبی اور ولی، پیر اور فقیر یا بزرگ کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ عقیدہ نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ آپ اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ نمبر 8، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ وہ خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، آپ قیامت تک آنے والے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نمبر 2، آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں۔ نمبر 3، آپ کو معراج میں تمام آسمانوں کی اور اس سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک کی سیر کرائی گئی۔ جنت اور دوزخ، عالم ملائک، سدرۃ المنتہا وغیرہ دکھائے گئے۔ نمبر 4، تمام انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا۔ نمبر 5، آپ کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا۔ عقیدہ نمبر 9، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں یہ فرما دیا، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے آپ کے بعد نہ کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے اور نہ غیر مستقل نبی آ سکتا ہے۔ لہذا جو آدمی آپ کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو آپ کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد جن لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ سب جھوٹے اور کافر ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجاح اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ اسی لیے تمام علماء اسلام کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے خاص لوگوں کو چن کر اپنا نبی اور رسول بنا لیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا۔ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بندوں کو سناتے ہیں اور ان کو صحیح اور سیدھا راستہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے معجزے بھی دکھاتے ہیں۔ نبیوں کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 11، نبی اور رسول بہت سے آئے، ہر علاقہ اور ہر دور میں آئے، مگر ان کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے اس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے درمیان آنے والے بعض مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام،
حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنا اور اس سے محبت رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح نبیوں کی عظمت کرنا اور ان سے محبت رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اسی طرح ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا کر خدائی کے مقام پر بٹھا دینا بھی حرام اور شرک ہے۔ جیسے عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ عقیدہ نمبر 13، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نور سے بنائے گئے، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اللہ نے انہیں مختلف کاموں پر مقرر کر دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 14، 4 فرشتے اللہ کے بہت مقرب اور خاص ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 15، 4 مقرب فرشتوں کے بعض مخصوص کام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس اللہ کی کتابیں اور پیغام لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے کے کام پر مقرر ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے پیغمبروں پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ایمان کے لیے اللہ کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ان کتابوں پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان کتابوں کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہمیں اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں۔ نمبر 1 توریت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ عقیدہ نمبر 17، توریت، زبور اور انجیل میں یہودیوں اور عیسائیوں نے تحریف یعنی رد و بدل کر دیا اور اپنی طرف سے اس میں بہت سی باتیں داخل کر دیں، لہذا اب جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس توریت، زبور اور انجیل کے نام سے موجود ہیں وہ اصلی کتابیں نہیں ہیں۔ البتہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ رکھا ہے اور وہ آج تک اسی صورت اور شکل میں موجود ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا مکمل سامان موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 18، قرآن کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہدایت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی لازم ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے، اس لیے جو حدیث کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔